پھیری والا کباڑیا ڈائری کے صفحات پہ کھانے کی اشیاء رکھ کر دے رہا تھا۔ اتفاق سے ایک صفحہ میرے حصے آ گیا جس کے بس چند الفاظ پڑھ پایا تھا۔ وہ ڈری سیمی سی میری زندگی میں آئی تھی، کہتی تھی شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں۔ پہلی رات میں اس کی یہ بات سن کر بہت ہنسا۔ وہ میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، بولی آپ پاگل ہیں، اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ بات بھی سچی تھی، میں اتنا ہنس رہا تھا آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ باخدا اس کا انداز بیاں اتنا دل فریب تھا، نہ مجھے اس پر پیار آ رہا تھا۔ کہنے لگی میری بات سن لیں، ابا جی کے کہنے پہ میں نے آپ سے بیاہ تو کر لیا ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے مارا یا گالی دی تو میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ابا جی کے پاس اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا کوئی ڈر تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ مجھ پہ ایک راز کھلا تھا کہ اس کی بڑی بہن کو اس کے شوہر نے اتنا مارا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ مجھے کہنے لگی مجھے مارنا نہیں، مجھے کچھ نہ کہنا، جب آپ نے مجھے چھوڑنا ہو تو بس ایک بار کہہ دینا، میں چلی جاؤں گی، حق مہر بھی معاف کروں گی، بس مجھے کچھ نہ کہنا۔ کبھی ہائے اس کی بے بسی، وہ میری بیوی تھی، کیوں کر بھلا کوئی اپنی ہمسفر کو دیمک زدہ کر سکتا ہے؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بوسہ کیا، میری گلاب کا پھول، بھلا کیوں ماروں گا آپ کو میں؟ ادھر آؤ۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کو پیار سے سمجھانے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ چونکہ اس کی عمر 18 اور میری 20 تھی، جلد ہماری شادی ہو گئی تھی۔ اس کا لوڈو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ شادی کے کچھ دن گزرے، مجھے کہنے لگی لوڈو لے کر آئے نا، میں کام سے تھکا ہارا آتا، مجھے کھانا دیتی، پھر لوڈو اٹھا کر لے آتی، چلیں ایک گیم کھیلتے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھتا، تھکا ہونے کے باوجود اس کو انکار نہ کر پاتا، اسی کی خوشی بیان نہیں کر سکتا میں۔ جب وہ مجھ سے جیت جاتی تھی، کبھی وہ جیت جاتی، کبھی میں ہار جاتا، مطلب میں جان بوجھ کر ہار جاتا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ میرے قریب آنے لگی، مجھے اس کی عادت ہونے لگی، عادت نہیں محبت کہیں تو اچھا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی۔ میں حیران تھا، پہلے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب میرے گھر آنے تک وہ کھانا ہی نہیں کھاتی۔ کبھی رات کے 12 بھی بج جائیں، پھر بھی وہ بھوکی میرا انتظار کرتی، پہلے مجھے کھانا دیتی، پھر میرے پاس بیٹھ کر میرے کندھے پہ سر رکھ لیتی، بچوں کی طرح ضدی سی تھی۔ مجھے کہتی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، پھر میری گود میں سر رکھتی، دن بھر کیا کیا کام کیے سب بتاتی، باتیں کرتے کرتے سو جاتی۔ مجھے زندگی کے ہونے کا احساس ہونے لگا تھا، مجھے محسوس ہونے لگا زندگی کیا اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ کیا زندگی کے یہ خوبصورت لمحے بلا جنت سا سما کیسے نہ دیتے؟ ایک بار میں کسی بات سے ناراض تھا، اسے ڈانٹا بھی تھا، میری طرف غصے سے دیکھنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتا ہوں وہ بہت روئی تھی، لیکن میں بھی غصے میں تھا، اس لیے اسے رونے دیا۔ پورا دن گزر گیا، مجھ سے کوئی بات نہ کی اس نے بھی، میں بھی انام میں رہا۔ میرے سامنے کھانا رکھا، کندھے پہ سر رکھ کر بیٹھ گئی، میں جانتا تھا وہ بھوکی ہے، میں اس کو کھانا نہ کھلایا۔ آخر میں بھی تو ناراض تھا، کچھ نہ بولی، برتن اٹھانے کچن میں رکھ کر آ گئی، میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، خاموش تھی، کبھی کبھی نظریں چرا کر دیکھتی تھی میری جانب۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، رات کے 12 بج گئے، بارش زوروں کی تھی، بجلی چمکنے لگی۔ میں اٹھا، کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کا معصوم سا چہرہ، بھوکی سو گئی تھی، اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں سارا غصہ بھول گیا۔ وہ سارا دن میرے لیے گھر کے کام کرتی ہیں، ایک روبوٹ مشین کی طرح میرا ہر حکم مانتی ہے، بھلا اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پہ آج میری وجہ سے بھوکی سو گئی، نیند میں بھی میرا نام لے رہی تھی۔ بارش بہت تیز تھی، میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والے چاول بنائے، بہت شوق سے کھاتی تھی،
میں نے اسے اٹھایا، میری طرف دیکھنے لگی، پہلے مسکراتی، پھر شاید اسے یاد آیا مجھ سے ناراض ہے، کروٹ بدلنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھ میں بھر لیا، آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا، کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس کی مدہوش آنکھوں سے ہیرے کی مانند آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا روئی ہوں سارا دن، آپ بات نہیں کر رہے تھے، میری جان نکل رہی تھی۔ کیا آپ سے میں ناراض نہیں ہو سکتے؟ بس مجھے ڈانٹ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگے۔ پتہ بھی ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ ہائے میں قربان اس کی محبت پہ، میرے ہاتھ کو زور سے پکڑے صلح کرتے ہوئے مجھ سے جھگڑ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والا پلاؤ لے آیا، دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کب بنائے؟ میں اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے بولا، پاگل میں کوئی دشمن تھوڑی ہوں تمہارا، کبھی کچھ کہہ دوں تو ناراض نہ ہوا کر، سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے تو کرتا ہوں۔ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی تو دل میرا بھی تمہارے بنا نہیں دھڑکتا۔ وہ سوری کرنے لگی۔ اس کی ہر ادا میری زندگی تھی، یہ ایک صفحہ جس پہ کسی نے اپنی زندگی کو محفوظ کیا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ چاہت بھری داستان کسی کباڑی کے پاس کیسے بھلا پہنچی۔ پیدل چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کسی کی زندگی کے حسین پل کسی کے لیے بس کاغذ کا ٹکڑا ہے۔